اس لبرل طبقے نے دوسری طرف اگر ایتھنو نیشنلزم کے نام پہ بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں خصوصی طور پہ اگر تخریب اور ٹیرر کسی بھی آرگنائزیشن نے اس کو انیشیٹ کیا، اس کو انہوں نے پولیٹیکل پرابلم کے ساتھ جوڑنے کی اور بیان کرنے کی کوشش کی، اور جو ڈائگنوسس تھا وہ دونوں طرف سے کنفیوزنگ ابھر کے سامنے آ رہا تھا۔ لگ رہا تھا کہ دیر واز اے گڈ وائلنس اینڈ دیر واز اے بیڈ وائلنس۔ وہ وائلنس جس کی بنیاد ایک مذہبی تصور، ایک مذہبی عقیدے کی بنیاد پر ہو، اور چونکہ ایک انٹرنیشنل انوائرمنٹ بھی ایسی بن چکی تھی جہاں پہ انٹائر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ریلیجس وائلنس کو کنڈیم کر رہی تھی اور اس کو کنٹین کرنا چاہ رہی تھی، تو یہ آوازیں اپنے آپ کو مین سٹریم اور مضبوط سمجھ رہی تھی۔ ساتھ میں ظاہر ہے جس طرح کے ہمارے اوپر اثرات پڑے ہماری سیاسی قیادت پہ، ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ، اس نے مزید تقویت بخشی۔ لیکن بلوچستان کو خصوصی طور پہ اس سے علیحدہ کر کے دیکھا اور سمجھا گیا۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے آنریبل کولیگ نے یہاں پر وائلنس کو سمیٹا ہے اور یہ میسج کنوے کرنے کی کوشش کی ہے کہ اسٹیٹ ہوڈ میں، اسٹیٹ بلڈنگ میں، انسٹیٹیوشن بلڈنگ میں وائلنس کا پروگیٹو جو ہے، اس کی مینجمنٹ کا اختیار جو ہے وہ صرف ریاست کو ہوگا۔ یہ ویسٹفیلین کانسیپٹ آف اسٹیٹ میں ریاست پاکستان کے پاس اختیار، ریاست ہندوستان کے پاس، ایران کے پاس، یونائٹڈ کنگڈم کے پاس، امریکہ کے پاس، سب کے پاس یہ انہیرنٹ رائٹ ہے کہ اپنی ٹیریٹری میں وائلنس کا مینیجر وہ خود ہوگا۔ پرابلم ہمارے ہاں جناب یہ آ رہی ہے کہ جب اس کی وائلنس کی مینجمنٹ جن انسٹیٹیوشنز کی ذمہ داری آئین میں تقویض کی گئی ہے، ایک خلیج اور خلا ان کے بیچ میں پیدا کیا جا رہا ہے یا ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں اور ٹی ٹی پی کے خارجی محاذ پہ بھی جن لوگوں کو آپ نے یہ رول اسائن کیا ہوا ہے، جو لا فیئر کی ضرورت ہے وہ قوانین کی صورت میں ان کی ہیلپ کرے، اکوپمنٹ کی صورت میں ضرورت ہے وہ اس کی ہیلپ کرے، فائنینس ارینج کرنے ہیں، بیانیہ بنانا ہے، یہ تمام ملٹی پرونگ اسٹریٹجی کی جنگ ہے۔ دس از اے نیشنل وار۔ یہ فرنٹیئر کور کی، پاکستان ملٹری کی، آئی ایس آئی کی، ایم آئی کی، آئی بی کی کوئی آئسولیٹڈ لڑائی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے جناب؟ جو یہ ٹیررسٹ ہے، میں بلوچ ٹیررسٹ کی اور خارجیوں کی طرف بھی آتا ہوں، انہوں نے آپ کے ریزالو پہ کام کر رہے ہیں کہ آپ تھک ہار کے یہ لڑائی ترک کر دیں، اور پنجاب کے صوبے کے جو رہائشی ہیں اور جو باسی ہیں ان کو خصوصی طور پہ نشانہ بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ لڑائی بلوچ ورسز پنجابی کی ہے۔ میں قطعاً یہ تسلیم نہیں کرتا ہوں۔ اگر یہ صورتحال یہ ہوتی کہ ان ملیٹنٹس نے فیصل آباد فتح کرنا ہوتا، سرگودا فتح کرنا ہوتا، پھر تو یہ پنجابی ورسز بلوچ بات شاید میری سمجھ میں آ جاتی۔ ان کا مطمع نظر اتنا ہے کہ جس ریاست پاکستان کے نام میں یہ جڑے ہوئے ہیں اس ریاست کو توڑنا ہے اور اس سے ایک نئی ریاست کی تشکیل دینی ہے، اور وہ اس کے کسٹوڈین میں لیڈ سمجھتے ہیں کہ شاید پنجاب کے رہائشی اس کو زیادہ اون کرتے ہیں۔ جہاں انہیں کوئی بلوچ نظر آتا ہے، جیسے پرسوں محمد ظاہر محسنی ان کی شہادت کلات میں کی ہے، وہ پنجابی نہیں تھے، وہ نسلاً بلوچ تھے، پیور بلو بلڈڈ بلوچ تھے، لیکن چونکہ وہ ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے، وہ پشتون جو ریاست پاکستان کے ساتھ سرائکی سندھی بولنے والے جو بھی لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان پہ یہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ جناب چیئرمین، ہمارے ہاں اس پہ ایک سنجیدہ بحث ضرور ہونی چاہیے۔ میرے خیال میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو کانسٹیٹیوٹ کر کے ہر پارٹی کی نمائندگی دے کے وہاں پہ ان ہاؤس ایک ڈیٹیل ڈسکشن ہونی چاہیے۔ دو بیانیے آپ کے سامنے نظر آتے ہیں ہمیشہ، جو اپیزمنٹ کرتے تھے مذہبی بنیاد پہ، وہ بھی ہمارے ہاں یہ آرگو کرتے تھے کہ جناب آپ کو ٹی ٹی پی سے یا جو مذہبی شدت پسند ہے ان لوگوں کے ساتھ گفتگو اور ڈائلاگ کا راستہ اپنانا چاہیے، اور دوسری طرف ایک طبقہ جو ہے وہ طاقت کے استعمال پہ زور دیتا تھا۔ میں اپنی ناچیز رائے، ہمبل اوپینین میری یہ ہے
کہ یہ دونوں ٹولز ہیں, ڈائلاگ بھی اور اپلیکیشن آف فورس بھی ود دا اسٹیٹ. اینڈ رزلٹ کیا ہے اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا. آخر میں ڈائلاگ کی اپلیکیشن سے کیا چاہتا ہوں کہ اینڈ رزلٹ کیا ہو, یا اپلیکیشن آف فورس سے میں کیا حاصل کرنا چاہتا ہوں. جب تک ہم ان اسٹیٹڈ گول کو واضح نہیں کریں گے اور اس کے لیے اسٹریٹجی ڈیزائن نہیں کریں گے, ڈیولپ نہیں کریں گے, بسا اوقات اس میں اپلیکیشن آف فورس آپ کو سوٹ کرتی ہے, ہیلپ کرتی ہے, اور بسا اوقات نیگوسیشن کو بھی آپ ایک جنگی حکمت عملی کے طور پہ اس کو استعمال کرتے ہیں, پرووائڈڈ دس کہ آپ کا اسٹریٹجک گول کلیئر ہو. یہ لوگ خارجی پاکستان میں کیا چاہتے ہیں؟ یہ پاکستان کی جغرافیہ کو تو تبدیل نہیں کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کے پورے نظام کو ہی تبدیل کرنا چاہتے ہیں. یا جغرافیہ بدل دینا یا نظام بدل دینا, میرے نزدیک یہ دونوں ایک ہی ایول کے مترادف ہیں. ایک فرد واحد کی یہاں پہ حکومت قائم کر کے ایک امیر المومنین ڈکلیئر کروا کے جو ہماری طرز زندگی ہے اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے فضل سے میں اپنے آپ کو کسی بھی خارجی, کسی بھی ٹی ٹی پی, کسی بھی ٹی ٹی اے سے بڑا مسلمان سمجھتا ہوں. اگر بڑا مسلمان نہیں ہو تو جتنا مسلمان الحمدللہ. مجھے کسی مکتبہ فکر کی, کسی مسلک کی, کسی صوفی کی, کسی پیر طریقت کی, کسی عالم کی سرٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے ایمان کا سطح کیا ہے. یہ قرآن کے روح سے اس کی جو باز گشت پوچھ گچھ ہونی ہے وہ آخرت میں حق تعالیٰ کی ہستی نے خود کرنی ہے. جو حق, جو اختیار اللہ کا ہے, وہ حق بندے کو کسی صورت نہیں دیا جا سکتا. کسی بندے کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ میرے دل کی, میرے نیت کی اکاؤنٹیبلٹی کر کے مجھے یا پینلائز کرے یا مجھے ریوارڈ کرے. دوسری جانب جہاں پہ کچھ دوستوں نے کہا کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے, دیکھیں میں اس اہم موضوع کو جو پولیٹیکل پولرائزیشن اس وقت ملک میں یا کرافٹڈ ہے یا جینون ہے اس کی نظر نہیں کرنا چاہتا. یہاں پہ 2018, 2013, 2008, 2002 بلوچستان میں یہ مسئلہ 2024 میں سلگ رہا ہے. یہ مسئلہ ہے کیا؟ یہ جو اسٹیٹڈ ملیٹنٹ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے, میں دوستوں کو اکثر کہتا ہوں کہ ان کی وکالت اور وضاحت دونوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. وہ اپنی وکالت بھی خود کر سکتے ہیں, وہ اپنی وضاحت بھی خود دیتے ہیں. ان کی اسٹیٹڈ پوزیشن جناب چیئرمین قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہاں کے سیاسی حقوق غصب کیے ہوئے ہیں, یہاں کے الیکشن ٹھیک ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں, یہاں کے اکنامک رائٹس اور پولیٹیکل رائٹس وائلیٹ ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری علیحدہ شناخت ہے, آپ میری سرزمین پہ قابض ہو, آپ مقبوضہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہو. اور یہ لوگ کون ہیں؟ یہ 1% لوگ ہیں. اگر یہ 1% لوگ نہ ہوتے اور ان کے پاس لارج سیکشن آف بلوچ سوسائٹی ہوتی تو یہ آرمڈ گولی بلٹ کا سہارا نہ لیتے, یہ بھی بیلٹ کی طرف آتے. یہ بیلٹ کی طرف آ اسی لیے نہیں رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ بیلٹ میں سپورٹ بیس ان کو میسر آنی نہیں ہے. جناب چیئرمین, ان تمام گروہوں کے ساتھ ایک ویو یہ آتا ہے کہ ہمیں وہاں پہ ڈائلاگ کی انگیجمنٹ کرنی چاہیے. میں بیسٹ انٹرنیشنل پریکٹسز کا جو پبلشڈ ڈیٹا ہے, جو کتابیں انسرجنسیز پہ پڑھائی جاتی ہیں, ان کا حوالہ دیتے ہوئے جس صاحب کو شوق ہے وہ مجھ سے رابطہ کر لے, میں حوالہ دے دوں گا. پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار میں انسرجنسیز جتنی ہوئی ہیں دنیا میں, ان میں 36% انسرجنٹس جیتے ہیں اور 38% ریاستیں جیتی ہیں. whether somebody likes it or not.